السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پھپھو نے بات شروع کی۔ 30واں اور آخری سپارہ عمہ، اس میں 37 صورتیں ہیں۔ کتنی پھپھو؟ امانی حیرت سے بولی۔ 37 امانی۔ سورہ بینہ، زلزال اور نصر کے علاوہ باقی سب مکی ہیں۔ آپ میں سے کس کس کو یہ سپارہ یاد ہے؟ عبداللہ، مصعب، ولید، صفیہ اور سمیہ نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ شاباش، باقی لوگوں کا بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اگلے رمضان تک یاد کر لیں۔ اب ہم یوں کریں گے، آپ لوگ مجھے صورتوں کے نام بتاتے جائیں گے اور میں اس کا سبق بتاتی جاؤں گی۔ تو سب سے پہلی صورت ہے نبا۔ ولید بولا۔ درست، نبا کے معنی ہے خبر۔ نبی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خبریں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صورت میں قیامت کی عظیم نشانیوں کا ذکر کیا کہ جو رب یہ سب کر سکتا ہے تو وہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے۔ اور اس دن سب قطار باندھے اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا، اور جو بولے گا وہ سچ کہے گا۔ اگلی صورت ہے، پھپھو رکی، النازعات۔ اب کے عبداللہ بولا، جی النازعات کا مطلب ہے روح کھینچنے والے فرشتے، یعنی جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ روح نکالتے ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ایک ہی ڈانٹ میں کہا ہے کہ سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن انسان یاد کرے گا کہ جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فرعون نے تکبر کیا، خود کو خدا کہا، اللہ نے اسے دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی۔ اگلی صورت ہے عبس۔ صفیہ نے کہا، عبس کا مطلب ہے ماتھے پر بل لانا، جیسے یہ ہماری امائی ناراضی رہتی ہے نا۔ پھپھو نے شرارت سے کہا، میں کب ناراض ہوئی پھپھو؟ امائی نے کہا، دیکھا برا مان گئی پھر۔ پھپھو ہنسی، ارے ہماری امانی تو سب سے پیاری ہسمکھ بچی ہے ماشاءاللہ۔ جی تو سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین کی وجہ سے نابینا سے منہ نہ پھیریے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، یعنی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک بار وہ پیارے نبی کے پاس کچھ پوچھنے آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ان سے سوال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ انہیں نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ پیارے نبی کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو تھوڑا سا نظر انداز کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آپ سے کچھ سیکھنے آئے تھے۔ قرآن سب کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نے اس صورت میں قیامت کے بارے میں بتایا کہ اس دن ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا۔ کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کچھ خاک آلود ہوں گے، یعنی میلے مٹی والے۔ اگلی صورت کا نام مصعب بتائیں گے۔ جی پھپھو، التکویر۔ اس میں بھی قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ کہ پیارے نبی مجنون یعنی پاگل نہیں ہیں جیسا کفار کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور نہ ہی قرآن شیطان کا کلام ہے۔ اگلی صورت، پھپھو نے سمیہ کی طرف دیکھا۔ پھپھو، الانفطار، وہ آہستہ آہستہ بولتی تھی۔ اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور انسان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ اپنے رب سے غافل کیوں ہیں۔ اچھے اور برے لوگوں کا انجام ہے۔ اگلی صورت، عبداللہ، پھپھو نے اس کی طرف دیکھا، مطففین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو خبردار کیا ہے۔ علیون یعنی نیک لوگوں کا اعمال نامہ، اور سجین یعنی برے لوگوں کے اعمال نامے کی بھی بات ہوئی ہے۔ پھر ہے سورہ انشقاق۔ خالد نے کہا، وہ اپنے ساتھ اب قرآن اٹھا لایا تھا۔ صحیح، انشقاق کا مطلب ہے پھٹ جانا۔ اس میں بھی قیامت کی اور دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کی بات کی گئی ہے۔ اگلی صورت ہے بروج۔ ولید اور عبداللہ ایک ساتھ بولے۔ بروج کہتے ہیں منزلوں یعنی فلورز کو۔ آسمان کی 12 منزلیں ہیں۔ اللہ نے صورت میں کہا کہ جنہوں نے مومنین پر ظلم کیا ان کو عذاب ہوگا، نیک لوگوں کے لیے بہترین باغات ہوں گے، اور اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اگلی صورت ہے طارق۔ امانی جلدی سے بولی، اس نے سمیہ سے پہلے پوچھ لیا تھا۔ جی امانی، اس میں اللہ نے کہا کہ کائنات اور اپنے آپ میں اللہ کی نشانیاں دیکھو، قیامت کا آنا یقینی ہے، اور قرآن فیصلہ کن کتاب ہے۔ اگلی صورت الاعلیٰ۔ صفیہ بولی، جی صفیہ، اس میں کائنات کی نشانیوں کی بات ہوئی ہے، فلاح یعنی کامیابی کے کاموں کا بتایا گیا ہے۔ اگلی صورت الغاشیہ۔ مصعب نے کہا،
اس میں بھی آخرت کی سزا اور انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں جیسے اونٹنی، زمین، پہاڑ، آسمان وغیرہ۔ اس کے بعد ہے سورہ فجر، جسے پچھلی اقوام کے انجام سے سبق حاصل کرنے کا کہا گیا ہے اور قیامت میں مومن کے استقبال کا بتایا گیا ہے۔ سورۃ البلد، بلد یعنی شہر، بستی، ملک وغیرہ۔ یہاں بلد سے مراد مکہ ہے۔ اللہ نے یہاں بھی نعمتوں اور ان کے استعمال کی بات کی ہے۔ سورہ شمس یعنی سورج، اللہ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین کی قسم کھانے کے بعد کہا ہے اپنے نفس یعنی دل کو پاک کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ سورۃ اللیل یعنی رات، اللہ نے کہا لوگ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہدایت نازل فرمائی جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، ان پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے اور یتیم اور محتاج کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگلی سورت، پھپھو نے سمیہ کی طرف دیکھا، پھپھو الشرح، صحیح، اس میں پیارے نبی پر نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے۔ اگلی سورت التین، اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ پھپھو مجھے زیتون بہت پسند ہے، اچانک خالد بولا۔ جی خالد، زیتون خالی بھی کھایا جا سکتا ہے، صرف پیزا پر لگا کے نہیں کھاتے۔ پھپھو اس کا مدعا سمجھ گئی تھی۔ خالد کھسیانہ سا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے انسان کو بہترین، خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا اور پھر وہ اپنے غلط اعمال کی وجہ سے بدترین، بری ترین مخلوق بن گیا۔ اگلی وہ صورت ہے جو پہلی وحی میں آئی تھی۔ بھلا کیا کہا تھا جبرائیل نے پیارے نبی سے؟ اقرا سورۃ العلق، عبداللہ نے کہا۔ درست، اس میں تعلیم کی اہمیت پر بات کی گئی ہے اور یہ کہ انسان کو یاد رہنا چاہیے کہ اس نے اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اگلی سورہ قدر، آپ جانتے ہیں ساتھ میں قرآن نازل ہوا اور فرشتے آتے ہیں۔ پھر سورہ بینہ، اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں کو ہدایت ملی اور سچی بات آ گئی تو اس کے بعد بھی کفر کیا، وہ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ، اور نیک لوگ بہترین مخلوق ہیں، خیر البریہ۔ سورہ زلزال، اللہ نے کہا قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک ہوگا، اس دن ہر شخص اپنے ہر عمل کو دیکھ لے گا اور زمین خود بتائے گی میرے اوپر کس نے کیا کیا۔ سورہ عادیات، اللہ نے کہا انسان ناشکرا اور مال اور دولت کا پجاری ہے، یعنی بس اسی کو پسند کرتا ہے، مال کو۔ یاد رکھو آخرت میں سب کا حساب ہوگا۔ سورۃ القارعہ، آخرت میں جس کا عمل وزنی ہوگا وہ خوش ہوگا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ سورۃ تکاثر، اللہ تعالیٰ نے کہا انسان موت تک دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، حالانکہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو پھپھو ہمیں چیزیں نہیں خریدنی چاہیے، پیسے بھی نہیں کمانے چاہیے؟ ولید نے پوچھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب ہے کہ دنیا کے پیچھے ایسے مت پڑو کہ اللہ کو بھول جاؤ، ہاتھ میں گیم ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اس طرح دنیا کے پیچھے پڑنا۔ اگلی صورت ہے عصر، عصر یعنی زمانہ، یعنی وقت۔ اللہ نے کہا انسان نقصان اور خسارے میں ہے کیونکہ وہ وقت سے ہار جاتا ہے، جیت ہی نہیں سکتا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، نیک کام کیے، نیک کاموں اور صبر کی تلقین کی، دوسروں کو نصیحت کی۔ اگلی صورت الہمزہ، مصعب بولا۔ جی مصعب، اللہ تعالیٰ نے کہا غیبت کرنے والے، تانا دینے اور مال جمع کر کے رکھنے والے کے لیے تباہی ہے۔ پھپھو جان، پھر ہم پاکٹ منی اور عیدی نہیں جمع کر سکتے کیا؟ خالد کو فکر ہو گئی۔ اور بابا کے بینک میں تو پیسے بھی ہیں۔ امانی کو بھی تشویش ہوئی۔ ارے یہ مطلب نہیں، مطلب کہ جو بس جمع کرتا رہے، نہ صدقہ زکوٰۃ دے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کسی ضرورت مند کو نہ دے، اس کے لیے تباہی ہے، پھپھو نے سمجھایا۔ اگلی صورت فیل یعنی ہاتھی، یہ کہانی آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ اللہ ہی نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ پھر ہے سورہ قریش۔ قریش کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں جس نے انہیں بھوک اور خوف سے بچایا، اور اللہ کی عبادت کریں۔ سورۃ الماعون، اللہ تعالیٰ نے کہا دین کو جھٹلانے والا نماز میں لاپرواہی کرتا ہے، دکھاوا اور کنجوسی کرتا ہے، اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ اگلی صورت کون سی ہے بھلا؟ کوثر،
عبداللہ سب سے ہوشیار بیٹھا تھا۔ شاباش، اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ پو جان کوثر کا کیا مطلب ہے؟ صفیہ نے پوچھا۔ بیٹا اس کے کئی مطلب بتائے ہیں مفسرین نے، ایک تو بہت خیر، ایک حوض کوثر ہے جس کے پانی پی کر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کہا گیا کہ اس کا مطلب قرآن بھی ہے، بہت زیادہ اصحاب اور پیروکار بھی، یعنی کہ بات ماننے والے، اور توحید بھی۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اگلی صورت ہے الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور دین میں کوئی مصالحت یعنی ڈیل نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی اور کے دین کا کام کریں، کوئی ہمارے دین کا کر لے۔ اگلی صورت النصر۔ صفیہ بولی شاباش، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیابی کے بعد اللہ کی تسبیح حمد اور استغفار کرو۔ سورۃ اللہب۔ جی ولید، سورۃ اللہب مسد بھی کہتے ہیں اس کو۔ ابو لہب جو پیارے نبی کا چچا تھا، وہ اور اس کی بیوی اسلام کی مخالفت کرنے پر برباد ہوئے۔ سورۃ الاخلاص، اس میں خالص توحید کا بیان ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں، کوئی جیسا نہیں۔ سورۃ الفلق، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر بری چیز سے رب کی پناہ لو، ہر مخلوق کے شر سے۔ اور سورۃ الناس، اللہ کی پناہ لو وسوسہ یعنی برے خیالات ڈالنے والے جن اور انس سے۔ 30/30 مکمل ہوا، الحمدللہ۔ جزاک اللہ بیٹی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کو سیدھے رستے پر رکھے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دادی جان نے دعا کی۔ آمین، سب نے کہا۔ بہت شکریہ پیاری پھپھو، سب بچوں سے لپٹ گئے۔ چلو چلو، ایک سرپرائز ہے جو افطاری کے وقت ملے گا، ابو جان نے اعلان کیا۔ زندہ باد، بچوں نے نعرہ لگایا اور لان سے چیزیں سمیٹنے لگے۔ ہمارا 30/30 پہنچا اپنے اختتام کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام بچوں کو قرآن والا بنائے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔